السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق فاضلہ کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری سبلائم صفات سے نوازا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا، اور پوری انسانیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماڈل بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق فاضلہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ساری ایسی صفات تھیں کہ اہل عرب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان صفات کے قائل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور آپ کی دیانت داری اور آپ کی کرم گستری تمام عرب کے اندر مشہور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے اندر سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے۔ آپ جود و سخا کے سراپا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور خاص طور سے جب رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا تھا آپ کی سخاوت کا کچھ اور ہی مقام اور مرتبہ ہوتا تھا۔ اور اس میں بھی بطور خاص جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے اور ان کے ساتھ میں قرآن کریم کا مذاکرہ کرتے تھے، تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم گستری اور آپ کی سخاوت قابل دید تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی کسی نے بھی آپ سے کوئی چیز طلب کیا، کبھی بھی اس کے اوپر نہ نہیں کہا۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نوازا۔ کسی نے کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز ہے یا آپ کی وسعت میں ہے، تو آپ نے کبھی بھی اس کو ریفیوز نہیں کیا اور کبھی بھی اس کو واپس نہیں لوٹایا۔ اسی چیز کو حضرت موسیٰ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بھی اسلامی زندگی میں کسی نے بھی آپ سے مانگا تو کبھی بھی آپ نے اس کا انکار نہیں کیا، جس نے بھی جو بھی مانگا آپ نے اس کو عطا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے اور فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ لو کان لی مثل احد ذهبا ما يسرني الا يمر علی ثلاث وعندي منه شیء الا شیء ارصده لدین۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ وہ سونا میرے گھر کے اندر 3 دن سے زیادہ تک رہے، مگر یہ کہ میں ان سونوں کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالوں۔ مطلب یہ کہ یہ میرے لیے زیب نہیں دیتا، اور یہ کبھی بھی میرے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوگا کہ وہ دولت میرے گھر کے اندر 3 دن سے زیادہ گزارے۔ اور بھی 3 دن کا جو عرصہ بتایا، اس لیے کہ اگر زیادہ دولت اگر آ جائے تو اس کی تقسیم میں ٹائم زیادہ لگے گا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کبھی بھی دولت کو اپنے گھر میں نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز کے بعد آپ فوراً گھر کے اندر تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی سے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے طرز یہ رہا ہے کہ نماز کے بعد آپ مصلی پہ ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، لوگوں سے حال و احوال دریافت کرتے تھے۔ لیکن آج ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، سلام کے بعد فوراً گھر کے اندر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے۔
تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے چہروں کے اوپر جب یہ تعجب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے نماز کے بعد یہ چیز مجھے یاد آئی کہ میرے گھر کے اندر چاندی کا ٹکڑا یا سونے کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ دولت میرے گھر کے اندر پوری رات گزارے، تو اسی لیے میں گھر کے اندر گیا اور جا کر کے میں نے اس کی تقسیم کا بندوبست کر لیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کوئی بھی دولت رکھنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ عربوں کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات کے اندر جو بہت ہی مشہور و معروف ہے عربوں کی شجاعت اور ایک دوسرے کے ساتھ میں وفاداری اور لوگوں کے ساتھ میں جود و سخا کا معاملہ، یہ وہ چیزیں کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب عربوں کی تاریخ پڑھیے تو یہ چیزیں بہت زیادہ ملتی ہے کہ عرب کے اندر کرم گستری اور ان کی جود و سخا یہ بہت ہی مشہور تھی۔ عربوں کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر کے اندر آگ جلا کر کے رات کے اندھیرے میں انتظار کرتے تھے، کوئی بھی مسافر، کوئی بھی سائل، کوئی بھی چلنے والا اگر گزرتا تھا تو کوشش ان کی ہوتی تھی کہ ان کو کچھ کھانا کھلا دے۔ تو یہ عربوں کے اندر یہ ایک ڈیپلی روٹڈ، یہ بہت ہی شدت کے ساتھ ان کے اندر یہ رچی بسی صفات تھیں جس کے عرب بہت ہی زیادہ پراؤڈ تھے، اور وہ ان چیزوں کو بخوبی نبھاتے تھے۔ اگرچہ وہاں پہ بہت ساری صفات ایسی تھیں کہ جو ان سے مفقود ہو گئی تھی، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عرب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو اخلاق تھے، اسی سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اخلاق تھے، جن کو حضرت اسماعیل نے انہیرٹ کیا، وراثت میں پایا، اور پھر ان اخلاق فاضلہ کو اپنی اولاد تک اس کو پہنچایا، لیکن اس دوران بہت سارے ایسے اخلاق فاضلہ جو ان تک یا تو پہنچ نہیں سکے یا پھر انہوں نے اس کو بھلا ڈالا، لیکن ان تمام کے باوجود یہ اس گئے گزرے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، ابھی بھی ان کے اندر بہت ساری ایسی صفات تھیں جو اسلام کے اندر بہت ہی محمود اور بہت ہی قابل ستائش شمار کی جاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق فاضلہ کی تکمیل کروں، مطلب یہ کہ ان کے اندر بہت سارے اخلاق ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے اخلاق فاضلہ جو ہونے چاہیے تھے وہ ان سے مفقود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی سائل آتا تو کبھی بھی آپ اس کو واپس نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت اور آپ کا یہ عمل یہ شروع ہی سے تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور وہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس تشریف لائے، یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے آپ کو تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ آپ غار حرا کے اندر جاتے تھے اور کئی دنوں تک اسی کے اندر قیام کرتے تھے۔ آپ کا کھانا اور آپ کا پانی وہاں پہ پہنچایا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابتدائی دور تھا کہ جب آپ کو تنہائی پسند ہو گئی تھی، اور یہ سارا کا سارا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کارستانی، یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ ساری تمہید بن رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی سے ہٹ کر کے آپ غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے اور وہاں پہ کئی دن وہاں پہ گزارتے، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں اور جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کے اوپر القاء کرتا، اسی کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے، اور اسی تنہائی کے اندر آپ اللہ کو یاد کرتے۔ غرض کی ایک زمانہ آیا کہ ایک فرشتہ نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کے لیے کہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل نہیں کی، نہ ہی کبھی کسی ٹیچر کے پاس جا کر کے، کسی معلم کے پاس جا کر کے کوئی چیز پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، الٹریٹ تھے، آپ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ تو غرض کی فرشتے نے آ کر کے سوال کیا کہ پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اور یہ سلسلہ سوال و جواب کا چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمام انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ پوری آیات یہ جو نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ ابتدائی آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو ریسیو کیا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حیرت زدہ تھے، اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور آپ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت ہی اپنے اوپر ڈر محسوس ہو رہا ہے، مجھے اپنے بارے میں بڑی فکر محسوس ہو رہی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نہایت ہی دانشمند خاتون تھیں، اور ہر موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، اور انہوں نے کہا کہ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مطلب یہ کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی خوف و خطر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، کیونکہ آپ کے جو اوصاف ہیں اور آپ کے جو کردار ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، وہ ہے ہی ایسے کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ سچی بات بولتے ہیں، اور آپ جو اپنی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، اور جو غریب و محتاج لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ہمیشہ حق کے اوپر جمے رہتے ہیں، چاہے جتنی بھی کٹھنائیاں، جتنی بھی مشکلات و پریشان آپ کے اوپر آئے، لیکن کبھی بھی آپ کا پیر حق سے کبھی بھی ڈگمگاتا نہیں، ہمیشہ آپ حق کے اوپر ثابت اور قائم رہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہاں پہ بہت سارے اوصاف کو بیان کیا، یہیں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص وصف کو بھی بیان فرمایا کہ وَتُقْرِي الضَّيْفَ، کہ آپ مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ بہت ہی اعلیٰ اور ارفع ہے۔ ہمیں یہاں پہ معلوم ہونا چاہیے کہ مہمانوں کی جو مہمانداری ہوتی ہے، ان کی خاطر تواضع ہوتی ہے، یہ اسلام کے اندر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بھی اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اسی طریقے سے جو آدمی اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرے، اور اسی طریقے سے جو آدمی اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو وہ یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کہے تو وہ حق کی بات کہے، وہ اچھی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، یوں ہی بیکار کی، ایران کی، توران کی، ادھر کی ادھر کی، یا گالی گلوچ، یہ ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر یقین ہے تو پھر تم کبھی بھی خراب بات نہ کرو، ہمیشہ یا تو تم اچھی بات کرو یا پھر خاموشی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، جس نے بھی خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ مطلب یہ ہے کہ بیکار کی باتیں کرنا یا بلا وجہ باتیں کرنا جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، صرف آدمی کبھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے، محفل کے اندر ہوتا ہے تو محفل کے اندر اپنے آپ کو جمانے کے لیے اور وہاں پہ اپنے وجود کو لوگوں کے سامنے
جتلانے کے لیے کبھی بہت ساری ایسی باتیں ادھر کی ادھر کی کرتا رہتا ہے کہ جسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کے لیے وقار کے ساتھ میں رہ کر کے بات کرنی چاہیے، اور وہی بات کرنی چاہیے کہ جس کے اندر وزن ہو، جس کا کوئی معنی ہو اور جس کے اندر کوئی فائدہ ہو۔ ورنہ پھر کیا ہوگا کہ آدمی جب ہمیشہ ایران کی توران کی ادھر کی باتیں کرنا شروع ہوگا تو پھر ایسا آدمی لوگوں کی نگاہ میں ہلکا ہو جاتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو یوں ہی چھوڑنے والا آدمی ہے، وہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک انسان جب اپنے وقار کا خیال رکھتا ہے اور جب باتیں سوچ سمجھ کر کے کرتا ہے تو پھر وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کمیونٹی کے اندر، سوسائٹی کے اندر اپنا ایک مقام اور مرتبہ بناتا ہے، اور سارے لوگ اس کی عزت اور اس کا احترام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کے سلسلے میں فرمایا کہ مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے مہمان کریں گے، ہر وہ آدمی جو تمہاری زیارت کرنے کے لیے آئے، جو تمہارے پاس مہمان بن کر کے آئے، تو اس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان چیزوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا، اور یہ کمیونٹی اور سوسائٹی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری چیزیں ہیں کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں، اور اس سلسلے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی روشنی میں ہم عمل درآمد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ لیلۃ الضیف حق علی کل مسلم، کہ جب کوئی بھی مہمان جب کسی مسلمان کے پاس آتا ہے تو یہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ ریکھ کرے، رات کے اندر آئے، دن کے اندر آئے، چاہے وہ کسی بھی وقت میں آئے، تو اگر وہ مہمان ہے اور وہ ایک زائر ہے، زیارت کرنے والا ہے، تو یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اور اس کی دیکھ ریکھ کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اصبح بفنائه فهو علیہ دین ان شاء اقتضى و ان شاء ترک، کہ کوئی بھی آدمی اگر مہمان بن کے کسی کے پاس آتا ہے تو گویا کہ وہ تمہارا ایک قرض ہے، چاہو تو تم اس قرض کو ادا کر دو، یا پھر چاہو تو تم قرض سے اپنا ہاتھ کھینچو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم قرض دار ہیں، اگر ہمارے اوپر کسی کا قرض ہے تو پھر ہمیں اس قرض کی ادائیگی کرنا ہوگا، نہیں ہے کہ ہمیں اس قرض کی ادائیگی سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مہمان آتا ہے تو اس کی عزت کرنا، اس کی خاطر و مدارات کرنا، یہ ہمارے اوپر ایک طریقے سے قرض ہے، اور اگر ہم اس کو ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ ہم اپنے قرض کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ایک اور موقع سے فرمایا، اور یہ مہمانوں کو سامنے رکھ کر کے اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، رواه الامام البخاری۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں مہمان نوازی کا حکم دیں، مطلب یہ اگر تم کسی کے وہاں جاؤ اور تمہیں وہ ہاسپٹیلٹی اور خاطر تواضع اگر تمہارے سامنے وہ پیش کریں تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو قبول کرو۔ تو اگر بستی کے اندر آپ جاتے ہیں، کسی اسٹرینج جگہ پہ، کسی آپ غریب جگہ پہ اگر آپ جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور آپ وہاں پہ ایک مہمان کی حیثیت سے جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ، اور کوئی آدمی اگر مہمان نوازی اگر وہ آپ کے سامنے پیش کرے، اگر وہ کھانے پینے کے لیے گزارش کرے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو قبول کرو، کیونکہ اس طریقے سے تم اپنے میزبان کی عزت کر رہے ہو اور ان کی بھی ایک طریقے سے دل جوئی کر رہے ہو، کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت کر کے کچھ ثواب کما لے، اور جو اس کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں اس کو وہ ادا کرے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہیں پہ جاؤ اور لوگ اگر تمہیں مہمان نوازی کے لیے آفر کریں تو تمہیں چاہیے کہ تم قبول کر لو، کیونکہ اس کے اندر پہلی بات ہے کہ تم کو عزت دی جا رہی ہے، تو تم عزت کو اس طریقے سے ٹھکراؤ نہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ یہ آفر کر رہے ہیں اور یہ پیش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک طریقے سے خاطرداری ہوگی، اور اس میں ان کے لیے بھی دل جوئی ہوگی کہ آپ نے ان کی بات کو مانا اور ان کو اس قابل سمجھا
کہ آپ نے ان کی خاطر و مدارات کو قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بتایا کہ اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہو اور وہاں کے لوگوں نے ہاسپٹیلٹی یا مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور آپ وہاں پہ مجبور و پریشان حال ہو اور وہاں پہ آپ کی جان جوکھوں میں ہے، آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے وہاں پہ، یا آپ کے پاس کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے، تو ایسے موقع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا تو پھر تم ان لوگوں سے اتنی چیزیں لے سکتے ہو کہ تم اپنی جان کو اس سے باقی رکھو کہ جو تمہارے سروائیول کے لیے کافی ہو۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے شریعت کے اندر کہ اگر کوئی آدمی کہیں پہ جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے لیے یہ واجب ہے کہ اس کی دیکھ ریکھ کریں۔ اگر وہ کسی وجہ سے اگر لوگوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کیا اور اس کی خاطر و مدارات میں کسی بھی طریقے کی کوئی آفر نہیں کی، تو پھر اس آدمی کو حق ہے کہ ان کی چیزوں میں سے اتنا لے لے کہ جس سے وہ اس دن کے لیے وہ گزر بسر کر سکے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے موقع سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہمانوں کی مہمان نوازی ہوتی ہے یہ دراصل بڑے ہی عزت اور بڑے ہی وقار کا معاملہ ہے، کیونکہ اس طریقے سے آدمی اپنی عزت کو مزید انکریز کرتا ہے اور اپنے وقار کو بڑھاوا دیتا ہے، کیونکہ ہمیشہ سوسائٹی کے اندر جو آدمی سخی ہوتا ہے اور جود و سخا جو وہ کرتا ہے کمیونٹی میں، سوسائٹی کے اندر، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت ہی فیاض ہے اور بہت ہی وہ کرم گستری کا ثبوت دیتا ہے، تو لوگ اس کو بڑی ہی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر اس کا بڑا ہی اہم مقام ہوتا ہے، لوگ اس کی مثال دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی سائل، اگر کوئی مانگنے والا کبھی اگر آتا ہے تو لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جاؤ، انشاءاللہ تمہارا تعاون کریں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ تو اسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہمان نوازی، خاطرداری، یہ چونکہ ایسا عزیز کام ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ یہ تو جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلون الجنت بسلام۔ مطلب کہ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ اسلام کی جو گریٹنگ ہے، اسلامی تحیت ہے کہ السلام علیکم، کہ تم چاہے تم جانو کسی کو یا نہ جانو، تم جو ہے کہ اسلام کو پھیلاؤ۔ ایسا نہیں کہ تم چہرے کو دیکھ کر کے لوگوں کو پہچان کر کے سلام کرو اور جس کو آپ نہیں جانتے اس سے سلام نہ کرو، بلکہ سلام کو پھیلانے کا حکم ہوا ہے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس لوگوں کو کھانے کھلانے کے اندر چاہے وہ اپنا پڑوسی ہو یا مہمان ہو یا کوئی رشتہ دار ہو یا کمیونٹی کا کوئی آدمی ہو، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ کھانا کھلائیے، غریبوں کی مدد کیجیے، مہمانوں کی خاطر تواضع کیجیے۔ اور فرمایا کہ تم اس وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، رات کے اندھیرے میں جب سارے لوگ سو رہے ہیں، ایسے وقت میں آپ اٹھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہوں اور اللہ سے اس تنہائی کے عالم میں راز و نیاز کی باتیں کریں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اور خاص طور سے رات کی تنہائی میں جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور آپ صرف اس لیے اٹھے ہیں کیونکہ اللہ کی محبت سے آپ کا دل سرشار ہے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر کے آپ شرف قبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً اس وقت میں اللہ کے سامنے حاضری یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ آپ کی حاضری انتہائی اخلاص کے اوپر مبنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس کو بڑی ہی اچھی نگاہ سے دیکھا۔ اسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو ایسے وقت میں نماز پڑھنا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ تدخل الجنت بسلام، کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، بڑے آرام سے داخل ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے اور ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے کمرے ہوں گے، ایسے محلات ہوں گے کہ جن کا ظاہر
جن کا باطن باہر سے نظر آئے، دیکھیے جو اندرونی چیزیں ہیں وہ باہر سے نظر آئیں گی اور اندر سے باہر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو محلات ہوں گے، یہ جو کمرے ہوں گے، بہت ہی صاف و شفاف ہوں گے، بڑے ہی نقی ہوں گے اور بڑے ہی خوبصورت ہوں گے۔ ان کا آرکیٹیکٹ کچھ اس طریقے کا ہوگا کہ آدمی دیکھ کر کے ششدر رہ جائے گا، وہ حیران و خیرہ رہ جائے گا اور وہ تکتا ہی رہ جائے گا۔ تو اسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ ایسے کمرے ہوں گے جنت کے اندر کہ آپ باہر سے دیکھیں گے اندر کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جب آپ اندر جائیں گے تو باہر کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اگرچہ وہاں پہ دیواریں ہیں، وہاں پہ چھت ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ در و دیوار اتنے صاف و شفاف ہیں کہ اور یہ اتنے نقی اور ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ آپ کو باہر کی چیزیں اندر کی چیزیں باہر سے نظر آئیں گی۔ لوگوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا کہ لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وصلی للہ باللیل والناس نیام۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اچھی باتیں کی، اطاب الکلام، کہ لوگوں کے ساتھ میں بڑے ہی اچھے انداز سے، خوش مزاجی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ میں بات کیا۔ اس نے بڑے ہی نیازمندانہ انداز میں لوگوں کے ساتھ میں بات کیا، کبھی لوگوں کے سامنے وہ اونچی آواز میں بات نہیں کیا۔ اطاب الکلام، بڑے ہی شفقت و رانائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بات کیا اور اسی طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ واطعم الطعام، چاہے وہ غریب ہو، مسکین ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ضرورت مند ہو، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا اور ان کے پیٹ کو بھرا۔ اور اسی طریقے سے جب رات میں لوگ سو رہے تھے اس وقت اس نے کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور میں نماز کا نذرانہ پیش کیا۔ فرمایا کہ جو آدمی ان صفات سے متصف ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ محلات ہیں اور یہ جو کمرے جنت کے اندر بنائے گئے ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کرم گستری اور جود و سخا کو اپنے اندر لے آنا اور اس طریقے سے لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی خاطر تواضع کرنا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جہاں بہت سارے ہمیں نمونے ملتے ہیں، ایک نمونہ اور بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو ہمارے گھر کے اندر کچھ کھانا پینا ہے کہ نہیں۔ تو غرض کی کہنے پہ معلوم ہوا کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مہمان ہے اور آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد کے اندر آ کر کے اعلان کیا کہ کیا بھائی کوئی ہے جو میرے مہمان کی خاطر تواضع کرے؟ کیا کوئی ہے ایسا آدمی جو آج کی رات میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میں اس مہمان کو اپنے ساتھ میں لے جاؤں گا، یہ میرے لیے شرف و سعادت کی بات ہوگی۔ غرض کہ یہ آدمی اس مہمان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اور بیوی سے کہا کہ بھائی کھانا بناؤ اور کھانے کی تیاری کرو، ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ کھانا تو نہیں ہے ہمارے پاس، کھانا تو بس اتنا ہی ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں اور اس میں تو ہمارے لیے بھی حصہ نہیں ہے، ہم بھی نہیں کھا سکتے، وہ تو صرف بچوں ہی کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھو بچوں کو سلا دو، بچے جب کھانے کا ڈیمانڈ کریں تو ان کو سلا دو اور تم کھانے کو مہمان کے سامنے لے آ کر کے رکھو اور چراغ کو جلاؤ، کھانے کو لے کر کے آؤ، پھر چراغ کو گویا کہ سدھارنے کے بہانے تم اس کو گل کر دو۔ تو چنانچہ ان کی بیوی نے کھانے کو تیار کیا، جو بھی تھا وہاں پہ لا کر کے سامنے رکھا اور چراغ کو جلایا، سب کچھ کر کے پھر انہوں نے ایسا پریٹینڈ کیا کہ جیسے وہ چراغ کی کوئی نوک پلک درست کر رہی ہیں، اور اتنے میں چراغ جو ہے کہ غل ہو گیا، انہوں نے گل کیا۔ تو اب مہمان صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ میں یہ دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن وہ صرف مہمان ہی کھانا کھا رہے تھے، کیونکہ وہ کھانا اتنا تھا کہ وہ صرف مہمان کھا سکتے تھے اور کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس رات کے اندھیرے میں مہمان نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا اور پھر وہ سوئے، اور صبح میں جب
یہ وہاں تشریف لے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے رات میں کون سا ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی تم سے خوش ہوئے، اور نہ صرف خوش ہوئے بلکہ قرآن کریم کے اندر اس ایک آیت بھی نازل کی، اور پھر انہوں نے یہ رات کا پورا ماجرا بیان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ان کے جانثار صحابہ نے کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے جو قربانی دی۔ یہ ایک قابل عبرت اور یہ ایک درس کے قابل ہے کہ ہم اور آپ تو اپنے بچوں کو کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ بچوں کو بھوکا سلا کر کے کسی دوسرے کو ہم کھانا کھلائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ ایسے جانثار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے آپ کو، اپنی اعلی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، سب کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہی کی اس قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صحابی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، مطلب یہ کہ دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان کے اندر خود فاقہ و مستی ہے، اور ان کو اندر خود گھر کے اندر جو ہے کہ نہیں کھانے پینے کی قلت ہے اور کمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں۔ ان کے گھر کے اندر کوئی آتا ہے تو اپنا پیٹ کاٹ کر کے دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور یہ تھی ان کی صفتیں جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی کے اندر جنت کا پروانہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہ کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے پروردہ یہ صحابہ، انہوں نے وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم کسی کے وہاں مہمان بن کر کے جاتے ہیں تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم وہاں پہ جا کر کے اپنے میزبان کے اوپر کہیں باہر نہ ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو مہمان نوازی کا جو آخری دن ہے وہ تیسرا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس کوئی جب مہمان آئے تو پہلے دن تو اس کی خوب خاطر تواضع کرو، اس کو کچھ انعام دو، اس کو کچھ ہدایت دو، تو ایک دن اس کے اندر تھوڑا سا تکلف سے کام لو جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور دوسرے دن اور تیسرے دن پھر وہ جو معمول کے کھانے ہوتے ہیں ان کو کھلاؤ۔ تو اور 3 دن کے بعد اگر وہ مہمان ٹھہرتا ہے، اگر تم اور کھلانا چاہتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے، لیکن 3 دن تک مہمان جو ہے کہ نہیں وہ تمہارے دسترخوان کو انجوائے کر سکتا ہے اور وہ تمہاری مہمان نوازی سے مستفید ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کہیں پہ جائیں تو ہمیں حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھانپنا چاہیے کہ کیا ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ اس گھر کے اندر ہم کسی کے اوپر بوجھ بن رہے ہوں اور ہماری وجہ سے گھر کے اندر کہیں ایسا نہ ہو تلخی ہو رہی ہو۔ تو ایک مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں اپنی عزت کا، اپنے وقار کا، اپنی عزت نفس کا خیال رکھے، اور اس کا وجود کسی کے لیے وہ انکنوینئنس کا باعث نہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے کسی طرح کا وہ بوجھ ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے کہیں پہ رنجش نہ پیدا کر رہا ہو۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کے اوپر یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور اسی طریقے سے اس کو چاہیے کہ وہ اس کا انعام و اکرام کرے، اور اس کو چاہیے کہ پہلے دن اس کی زیادہ سے زیادہ خاطر تواضع کرے، جس کے بارے میں حدیث میں اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی اگر آدمی اللہ اس کے یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کا اہتمام کرے اور مہمان کو انعام و اکرام سے نوازے۔ تو پھر فرمایا کہ اس کا جائزہ یا اس کا انعام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایک دن اور ایک رات، مطلب کہ ایک دن اور رات تھوڑا سا تکلف ہونا چاہیے، کھانے پینے میں تھوڑا سا معمول سے تھوڑا سا ہٹ کر کے تھوڑا اچھا ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد جو کہ نہیں جو دوسرے 2 دن ہوتے ہیں وہ معمول کے ہوں۔ اور اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ مہمان رہتا ہے تو پھر اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ صدقہ ہے، اور لیکن جو مہمان لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور مہمان نواز کے لیے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں کہ جب مہمان کوئی اگر آپ کے گھر پہ آئے تو پھر آپ خامخواہ کے تکلف میں ہوں اور آپ اپنی حیثیت سے زیادہ مہمان کی خاطر مدارات کریں۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی کے مطابق آپ مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہوتا تھا آپ مہمان کے سامنے لے آ کر کے رکھتے تھے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو اپنے صحابہ سے کہتے کہ بھئی یہ میرا مہمان ہے، کیا آپ اس کی مہمان نوازی کر سکتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ ہمیں جو ہمیں سبق دیا وہ یہی ہے کہ بھائی ایک آدمی کے پاس جس نے اللہ نے استطاعت رکھی ہے اسی کے مطابق اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی خاطر تواضع کرے۔ اسی لیے ایک موقع سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے تکلف نہیں کیا اور فرمایا کہ اگر ہم تکلف کرنا منع نہ ہوتا تو ہم اس سے بہتر انتظام کرتے، لیکن جو ہماری حیثیت کے اندر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اسی کے مطابق ہم نے تمہاری مہمان نوازی کی۔ جب آدمی کوئی مہمان بن کر کے آپ کے گھر پہ آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ مہمان کا استقبال کریں، اس کے رہنے کا، ان کے کھانے پینے کا سارا انتظام ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مہمان آپ کے گھر پہ آ جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو سونا کہاں ہے، اس کو رہنا کہاں ہے، بلکہ پہلے ہی سے جب اگر آپ کو پتہ ہے کہ مہمان آ رہا ہے تو اس کے لیے تیاری کر کے رکھیں۔ اور جو آخری چیز ہے وہ یہ کہ جب مہمان آپ کے گھر پہ آئے تو آپ کی چاہیے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی خاطر تواضع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ نوکروں کو لگا دیں یا کسی اور کو لگا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی خود اپنے ہاتھوں سے خاطر تواضع کرتے تھے۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو ولیمے کے اوپر لوگوں کو بلایا، اور اس روز جو آپ کی زوجہ محترمہ، جو آپ کی بیوی تھی، جو آپ کی دلہن تھی، انہوں نے ہی اپنے ہاتھ سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، حالانکہ اس دن وہ دلہن تھیں، لیکن اس کے باوجود جب مہمان گھر کے اندر تھے تو انہوں نے ہی کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اپنے گھر کے اندر جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی، خاطرداری ہم خود کریں، اس کے اندر مہمان بھی فخر محسوس کرے گا۔ ورنہ پھر اگر آپ دسترخوان سے غائب ہوں یا کسی اور کو لگا دیا کہ بھئی آپ ان کو کھلا دو یا آپ ان کو گھما دو، آپ ان کو یہ کر دو وہ کر دو، تو مہمان سمجھے گا کہ میری یہاں پہ کوئی خاص عزت نہیں ہوئی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آدمی مشغول ہے، کام دھندے میں مشغول ہے، تو مہمان کو اس سلسلے میں اطلاع کر دے تاکہ مہمان کو یہ پتہ ہو کہ بھائی اگر میرا میزبان میرے ساتھ میں نہیں ہے تو اس کی یہ مجبوریاں ہیں، تاکہ مہمان کسی طرح کا مہمان کے دل کے اندر کہ اس کے متعلق کسی طرح کی کوئی فیلنگ نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان کامل بنا کر کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے انسانیت کو وہ سبق سکھلایا کہ جس کے اوپر عمل کرنے کے بعد ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم تمام لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کی عزت و وقار، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم تمام انسانیت کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور ایک صالح معاشرے کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں مروت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نیازمندی کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔